سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول کے چکوٹھی سیکٹر پر بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ کوڈ کاپٹر 500 میٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاک فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر پر بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ کوڈ کاپٹر 500 میٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ بیورو چیف صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ صغیر چودھری، بتائیے گا ISPR کی جانب سے کیا تفصیلات دی گئی ہیں؟ ذیشان دیکھیے، بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جہاں جو ہے بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا تھا، تو اس کے علاوہ جہاں پر جو ہے وہ جاسوسی کا سلسلہ بھی گاہے بگاہے ہوتا ہے، جو کہ وہ کوڈ کیپٹر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جاسوسی کی غرض سے لائن آف کنٹرول چکوٹھی سیکٹر پر جو ہے وہ بھارتی کوڈ کیپٹر جو تھا وہ آیا، جس کو وہاں پر ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پر مار گرایا، اور ISPR کی جانب سے کہا گیا یہ کوڈ کیپٹر جو ہے 500 میٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا، جس کو فوری طور پر مار گرایا ہے۔ اور گزشتہ روز بھی جو ہے وہ نوشہری سیکٹر پر بھارتی کوڈ کیپٹر کو گرایا گیا تھا، اور پچھلے سال بھی درجنوں کوڈ کیپٹر جو ہیں جاسوسی کی غرض سے جہاں آئے تھے پاکستانی حدود میں، تو انہیں مار گرایا گیا تھا۔ اور اب نئے سال کے بالکل آغاز پر یہ دوسرا کوڈ کیپٹر ہے جس کو لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کے کوڈ کیپٹر کو مار گرایا گیا۔ ٹھیک ہے صغیر چودھری، بہت شکریہ، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی کے علاقے دو دریا میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر ریسٹورانٹ کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے مقررہ وقت کے بعد بھی ریسٹورانٹ کھلا رکھنے پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے دو دریا میں یہ کارروائی کی گئی ہے، جہاں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر ریسٹورانٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے کارروائی کرتے ہوئے مقررہ وقت کے بعد بھی ریسٹورانٹ کھلا رکھنے پر اس پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے، جبکہ ریسٹورانٹ کو بھی SOPs کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں گیس بحران قابو سے باہر ہو گیا۔ نان ایکسپورٹ صنعتی یونٹس کے کیپٹیو پاور کو گیس فراہمی بند کر دی گئی۔ دوسری طرف سوئی صدرن گیس کمپنی نے نارتھ کراچی کے صنعتوں کے گیس کنیکشن بھی کاٹ دیے۔ صنعت کاروں نے وفاقی حکومت کو گیس بحالی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ صدر نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری فیصل موئز کہتے ہیں کہ ایک نوٹس پر گیس کیسے بند کی جا سکتی ہے؟ 2 روز میں گیس بحال نہ ہوئی تو احتجاجاً تمام فیکٹریز کو تالے لگا کر چابیاں وزیراعظم کے حوالے کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے باوجود سندھ میں پیدا ہونے والی گیس میں سندھ کو اس کا جائز حق نہیں مل رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صنعتوں کو گیس کی بحالی میں کردار ادا کریں۔ دریائے سندھ کے کناروں، اہم نہروں اور بندوں کے کنارے سے 3 ماہ کے اندر تجاوزات ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ محکمہ آبپاشی کے رہائشی علاقوں سے 1 سال کے اندر ان تجاوزات کو ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سرکاری زمینوں پر تجاوزات کی نشاندہی کے لیے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آبپاشی کے بنگلوں سے بھی قبضے ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں تجاوزات ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ کہاں کہاں بارش ہوگی جان لیتے ہیں، روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ روزینہ، بتائے گا کیا کہا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ جی بالکل، دیکھیے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آج مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ملک میں داخل ہو رہا ہے اس سے اسلام آباد میں تو مطلع ابرآلود رہے گا، بارش کی بھی توقع ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پنجاب میں لاہور، قصور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین اور خطہ پوٹھوہار میں بتایا گیا ہے کہ بارش ہوگی اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے فیصل آباد، ساہیوال، DG خان، رحیم یار خان، ملتان اور چند ایک علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی بھی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سائڈ پر بھی بتایا گیا ہے کہ بارش ہوگی، پہاڑی سلسلوں پر برف باری کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔
सखर और लाड़काना में शदीद धुंध पड़ेगी। सिंध साइड पर कोई खास बारिश की तवक्को तो नहीं की गई है, लेकिन सखर और लाड़काना में शदीद धुंध पड़ने की पेशगोई की गई है। लेकिन एक जो बात है कि कश्मीर के इलाके में बारिश और बर्फबारी के साथ महकमा मौसमियात का बताना है कि लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है और वहाँ के जो इलाका मकीन है उन्हें खासी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि डीसी बहावलपुर ने रैली की इजाज़त नहीं दी, ये उनकी मजबूरी है। मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने वाले मुंह की खाएंगे। वो सराय के चौक बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीडीएम ने जो तहरीक शुरू की है वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो मुसलसल अवामी दबाव में इजाफा किया जाता रहेगा और फैसला कुन लॉन्ग मार्च भी जो है वो किया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब को बेकसूर बेगुनाह को गिरफ्तार किया गया है। उनकी तमाम प्रॉपर्टी जिनके ऊपर इनको गिरफ्तार किया वो तमाम की तमाम डिक्लेयर्ड है। सारे केसेस जो हैं ये जाली हैं, झूठे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके दिन थोड़े हैं। देखें, ये कमिश्नर साहब ने जो हुक्म निकाला है कि हमें इजाज़त नहीं दी, ये उनकी मजबूरी है। कल बहावलपुर के अवाम यहाँ पे अपना एक अजीम इज्तिमा करके और अपना फैसला जो है वो पूरी दुनिया को मीडिया के ज़रिए से पहुंचाएंगे। जो रैली होने जा रही है वो पाकिस्तान के अवाम का इस कठपुतली और जाली के खिलाफ अदम एतमाद होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीडीएम ने साबित किया कि वो जमहूरी एजेंडे पर कारबंद है। सियासी मुखालिफिन के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। फैसला कर लिया है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए हर तरीका इख्तियार करेंगे। वफाकी वज़रा ट्विटर से बाहर निकल कर अवाम के लिए काम करें। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करें पीडीएम के हवाले से, बट कल भी पीडीएम के लीडरान ने इस बात को साबित किया कि हम जमहूरियत के 1 पॉइंट एजेंडे पर साथ हैं। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की वो जमहूरियत दुश्मन और जमहूर दुश्मन हुकूमत है और इस हवाले से हम जिद्दोजहद जारी और सारी रखेंगे। हम सेनेट के इंतखाबात में बाई इलेक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम एक ओपन फील्ड उनको नहीं दे सकते कि वो उस ओपन फील्ड के तहत एनएफसी को तब्दील कर दें। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो कि सिस्टम का निशाना बनते हैं, हिरासा होते हैं। जब अदालतों के अंदर एक दिन में किसी मैजिस्ट्रेट के पास 100 केस लगेंगे, वो 100 केस नहीं सुन सकता। मैं कह रहा हूँ पुलिस तफ्तीश करे, एफआईआर कटे, तफ्तीश करे और तफ्तीश के बाद अगर जुर्म साबित होता है फिर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये एक मफरूजे के तहत कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को गिरफ्तार करवा ले, मैं समझता हूँ ये कोई भी मुहज़्ज़ब जमहूरी ह्यूमन राइट पर मबनी मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने मोहम्मदी ब्लड बैंक, थैलेसीमिया सेंटर और कराची में मुकीम गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों का दौरा किया। अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशियों को उनका जायज़ हक मिलना चाहिए। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट इसी बारे में है। कराची में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन एडवोकेट ने मोहम्मदी ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर मोहम्मदी ब्लड बैंक के सदर सरवर अली, सीईओ सैयद मेहदी रिजवी ने अमजद हुसैन एडवोकेट का कहते हैं मोहम्मदी ब्लड बैंक कम वसाइल में भी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इस पर हम इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। इंसानियत की खिदमत में जो दर्जा है वो शायद किसी और सब्जेक्ट में नहीं है, तो ये एक बेहतरीन नेक काम है जिसके ऊपर यहाँ पे अदारा बना के बच्चों की, अवाम उन्नास की, पाकिस्तानियों की खिदमत हो रही है। हम कोशिश करेंगे, सरवर साहब से बात हुई है हमारी, हम भी गिलगित बल्तिस्तान में बिलखुसूस गिलगित सिटी में इसकी ब्रांच ले जाना चाहेंगे, वहाँ पे इसको सेटअप करना चाहेंगे। इनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को पाकिस्तान के दूसरे शहरियों की तरह बराबर हक दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबन 4-5 लाख की आबादी जो कराची में मुकीम है, उनके जो बच्चे हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हम कोशिश करेंगे। ये सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करें और यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ देने, सहूलियात देने। जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे बसती हैं उनको ऐसे ही तसव्वुर होना चाहिए जिस तरह के दीगर शहरी कराची में बसते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अमजद हुसैन एडवोकेट अपना दौरा मुकम्मल करके आज कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि सीरीज़ अभी हाथ से नहीं निकली, आखिरी टेस्ट जीत कर सीरीज़ बराबर करने का मौका है। टीम में तब्दीलियों का सोचा हुआ है, अभी मिल बैठ कर फैसला करेंगे। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी के टीम में ना होने से फ़र्क पड़ता है।
دیکھیں جب کسی بھی ٹور کا آخری میچ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ خواہ جو بھی کھیلے جیسے بھی کھیلے, جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم نے T20 لاسٹ کیا تھا, مگر جو لاسٹ میچ تھا جیسے مرزا بھائی نے کہا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ میچ بیکاز وی وانٹ ٹو ٹیک مومنٹم. ہم نے وہاں سے مومنٹم پکڑنا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے, تو وہی ہوا کہ ہم نے وہاں سے مومنٹم پکڑا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں. الحمدللہ پہلا میچ سب کے سامنے تھا, کافی لڑکوں نے فائٹ کی. دوسرا میچ ہے سارے لڑکے کانفیڈنٹ میں ہیں, ابھی سیریز ہمارے ہاتھ سے نہیں گئی, ہمارے پاس موقع ہے کہ انشاءاللہ یہ میچ جیتیں گے, سیریز لیول کریں گے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل میچ ہے اور وہ الحمدللہ وہ ہمیشہ سے قربانی دیتا ہوا آ رہا ہے, ایک اسٹرانگ گائے ہے الحمدللہ, ایسے کوئی بات نہیں, مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میری وجہ سے کسی پورے ملک کو نقصان نہ ہو, تو اس لیے وہ پوری پرفیکٹ طریقے سے آنا چاہتا ہے. اور اس لیے جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ مجھے کچھ تھوڑا سا اور ٹائم دے دیجیے گا, تو انشاءاللہ وہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز کے لیے تو اویلیبل ہوں گے. جیسے کہ یہاں پہ ابھی 60% وہ ابھی اپنا سب کچھ دے رہا ہے نیٹس میں, مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اب 100% پرفیکٹ ہوں گا انشاءاللہ, تو انشاءاللہ میں اچھے طریقے سے ڈیلیور کروں گا پاکستان کی. جنوبی افریقہ کے سابق بلے باز ہرشل گبز بھی PSL کا حصہ بن گئے. ہرشل گبز کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ ہوں گے. PSL کنگز نے ہرشل گبز کو نیا ہیڈ کوچ مقرر کرتے ہوئے خوش آمدید کہا ہے. ہرشل گبز اس وقت مختلف لیگز میں بطور کوچ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. گزشتہ سیزن میں کراچی کنگز کے کوچ ڈین جونز کے انتقال کے بعد یہ عہدہ خالی ہوا تھا. اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان اسامہ ستی کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا, لیکن جوڈیشل کمیشن کے لیے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں غلطیوں کی بھرمار ہے. نوٹیفیکیشن میں دانستہ یا ملزمان کو فائدہ دینے کے لیے غلطیاں کی گئی ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں, بیورو چیف سگی چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سگی چودھری, کیا غلطیاں سامنے آ رہی ہیں اس نوٹیفیکیشن میں؟ جی دیکھیں, آپ نوٹیفیکیشن اگر اسکرین پہ دیکھ سکیں تو اس میں واضح طور پر جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں, اور جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں یہ یا تو دانستہ طور پر غلطی کیاں ہوئی ہیں یا پھر جو ہے وہ ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوئی ہیں. اور بخلاق کا شکار جو انتظامیہ ہے اور جو ایڈمن آفیسر ہیں انہوں نے سال 2021 کی بجائے 2020 لکھ دیا. اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن کی دوسری جو لائن ہے وہاں پر 2021 کی بجائے 2012 ٹائپ کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ یہ جو 5 ملزمان ہیں پولیس اہلکار, ان کا تعلق اینٹی ٹیررزم اسکواڈ سے تھا, لیکن ان کو CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا اہلکار شو کر دیا گیا. اور یہ بڑی غلطیاں ہیں, اور لیٹر کا نمبر جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ 2020 اس پہ لکھ دیا, حالانکہ لیٹر کا نمبر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس میں 2021 سے لکھا جانا تھا, لیکن اس میں بھی 2020 ٹائپ ہے. اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ایک ایڈمن ڈائریکٹر ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ہیں سید تعارف حسین, ان کے دستخط سے یہ جاری ہوا ہے. اور ان کی جو کاپی ہے وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بھی گئی ہے, اس کے علاوہ انسپیکٹر جنرل پولیس کو گئی ہے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میجر غلطیاں اس میں سامنے آ رہی ہیں. بہت شکریہ سگی چودھری اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسلام آباد میں پاکستان اسٹیل ملز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا, جس میں اہم فیصلے کیے گئے. ذرائع کے مطابق پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کے لیے ٹرانزیکشن سٹرکچر اور مل کی ذیلی کمپنی قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی. اس کے علاوہ پرنسپل ایگزیکٹو آفیسر محمد اکرم اور GM سیکیورٹی برنارڈ مسیح کے کانٹریکٹ میں توسیع اور تنخواہ میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے. معروف اداکارہ اور میزبان نادیہ خان شادی کے بندھن میں بندھ گئیں. شادی کی تقریب 20 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوئی. اداکارہ نادیہ خان نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی اور بتایا کہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں. اداکارہ کی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نادیہ خان نے سبز رنگ کا لباس سے بتن کر رکھا ہے. سعودی عرب کی ارب پتی شہزادی نے سال نو کے آغاز پر اپنے پاکستانی ڈرائیور سے منگنی کر لی. خوبصورت مسکراہٹ والی ساہو عبداللہ ارب پتی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, جن کے مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا بھر کے دیگر ممالک میں بھی ہوٹلز کا بزنس ہے. اور اس بلیٹن سے اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.